آئیے ان احادیث کی طرف بڑھتے ہیں جن احادیث میں ایسی عمل کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں 7053 7053۔ اور اسی حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے 1849 1849۔ حدیث کے الفاظ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر۔ جو اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو غلط ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی چیز دیکھے جو ظلم و زیادتی پہ مبنی ہو، فلیصبر، تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ کے رسول خروج کرنے کا حکم نہیں دے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ بغاوت کا علم بلند کر دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ انقلاب لے آؤ۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ وہ شاعر بڑا انقلابی شاعر ہے، اور انقلابی شعراء کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے شعروں میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ترغیب دیں، اس پہ ابھاریں، جبکہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر۔ فرمایا کہ جو اپنے حکمران میں کوئی چیز دیکھے، یعنی کہ جس کو ناپسند کرتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَّةً، کیونکہ جس نے سلطان کے خلاف، حکمران کے خلاف، بادشاہ وقت کے خلاف ایک بالشت بھی خروج کیا، ایک بالشت بھی بغاوت کی، یعنی کہ معمولی سی بھی بغاوت کی، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تذکرہ آگے چل کر ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یعنی کہ جسے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 1848 1848۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاہلیہ۔ جو وقت کے حکمران کی طاعت سے باہر نکل جائے، یعنی کہ کہے کہ وقت کے حکمران کی میں اطاعت نہیں کرتا، میں اس کو حکمران نہیں مانتا، وفارق الجماع، اور مسلمانوں کی جماعت سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے، اور اسے موت آ جائے، تو یہ کون سی موت ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَایَةٍ عُمِّیَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَىٰ عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَيُقْتَلُ
فقتلۃ جاہلیۃ، جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑائی لڑے. کیا مطلب ہے اندھا جھنڈا؟ یعنی کہ ایسے لوگوں کی قیادت میں لڑے جو اسے لڑا رہے ہیں، لیکن اس لڑنے والے کو نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں. بس اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے ان کو بڑا مان لیا ہے، آپ جس سے لڑائیں گے میں لڑوں گا، جہاں لڑائیں گے لڑوں گا، میں ان کے لیے جان دے دوں گا. کیوں جی؟ کس لیے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں یا باطل کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس لڑائی کے معاملے میں کچھ پتا نہیں. لیکن اندھی محبت، اندھا اعتقاد، کیوں جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، کیوں جی ہماری برادری کے ہیں، ہمارے کاسٹ کے ہیں، ہمارا قبیلہ ہے، ہماری فیملی کے لوگ ہیں، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں، بس میں ان کے ساتھ مل کے لڑوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا. مجھے کہیں کچہری میں لے جائیں جھوٹی گواہی، عدالتوں میں لے جائیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، گولی چلانے کا کہیں، جس پہ کہیں گے چلا دوں گا. تو یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑائی لڑے، یغضب لعصبۃ، کسی عصبیت کے لیے وہ غصے میں آ چکا ہو. عصبیت سے مراد کیا؟ قبیلے کی خاطر، وطن کی خاطر، ملک کی خاطر، زبان کی خاطر. لڑائی کس کی خاطر؟ زبان کی خاطر. لڑائی کس کی خاطر؟ وطن کی خاطر. یعنی کہ میں اپنے وطن کے لیے لڑوں گا چاہے میرے وطن کے لوگ غلط ہوں، میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے لڑوں گا چاہے وہ غلط ہوں، میں اپنی زبان کے لیے لڑوں گا چاہے میری زبان والے غلط ہوں. لیکن ہماری ان کی زبان ایک ہے جی، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں جی، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جی. اور یہ حدیث بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ مکس مسلمان رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ مکس مسلمان. مثال کے طور پہ سعودیہ میں پاکستان کے لوگ بھی رہتے ہیں، انڈیا کے مسلمان بھی رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی رہتے ہیں، افغانستان کے مسلمان بھی رہتے ہیں، شام کے مسلمان بھی رہتے ہیں، مصر کے مسلمان بھی رہتے ہیں. اب وہاں پہ کیا آپ اپنے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، بس اس لیے؟ کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہم زبان ہیں یا آپ کے ملک کے ہیں. تو یہ اسلام اس انداز کو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جو لڑائی لڑے، اور ایسے ہی میں نے پہلے مثال کس کی دی؟ سعودیہ کی. ایسے ہی لوگ دبئی میں رہتے ہیں، کئی ممالک کے لوگ، ایسے ہی یورپ میں، لندن وغیرہ میں، انگلینڈ میں رہتے ہیں کئی ممالک کے مسلمان لوگ. تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو اسلام کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کو اہمیت دیتا ہے، اور کون ہے جو اپنے وطن کو اہمیت دیتا ہے اور اپنی زبان کو اہمیت دیتا ہے اور اپنے قبیلے کو اہمیت دیتا ہے. تو فرمایا کہ جو لڑے کسی اندھے جھنڈے کے نیچے اس حال میں کہ وہ عصبیت کے لیے ناراض ہو، یہ او یدو یا عصباتن، یا عصبیت کے لیے بلا رہا ہو، یعنی کہ لوگوں سے کہے کہ بھئی اپنی زبان کا ساتھ دو، اپنے قبیلے کا ساتھ دو، چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ باطل پہ ہیں. او ینصر عصباتن، یا اپنی قوم کی مدد کر رہا ہو، فیقتلوا، تو اس کاج کی خاطر، اس مقصد کے لیے لڑتے ہوئے وہ قتل کر دیا جائے، تو اس کی موت کون سی ہوگی؟ جاہلیت کی موت. جبکہ اس کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ یہ شہید ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ شہید ہے جی. اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کیا ہو گیا؟ یہ شہید ہو گیا.
بڑی اہم حدیث ہے یہ. مزید فرماتے ہیں آپ وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، اور جو میری امت کے خلاف خروج کرے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کے خلاف میدان میں آ جائے، میری امت کے نیک لوگوں کو بھی قتل کر رہا ہو اور میری امت کے فاسق و فاجر لوگوں کو بھی قتل کر رہا ہو. وَلَا يَتَحَاشَ بِمُؤْمِنِهَا، میری امت کے مومنوں سے بھی شرما نہ رہا ہو، انہیں بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کر رہا ہو. وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، اور یہ بھی نہ دیکھے کہ میں جن کو قتل کر رہا ہوں یہ ویزا لے کر ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ ان کو ہمارے ملک نے امن و امان دیا ہے، یہ سفیر ہیں، یہ سفارتی عملے کا حصہ ہیں، یہ وفد آیا ہے وہاں سے. فرمایا ایسے لوگ جو ہیں فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، یہ آدمی نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، ان کے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری شریعت پہ نہیں ہے، یہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، یہ میری راہ پہ نہیں ہے، اور میرا اس کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج یہ لوگ جن کو ہم کئی دفعہ اس لیے مجاہد کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنی فوج کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنی پولیس کو مار رہے ہوتے ہیں، اسلام کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب آخر میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے کہ اس کا کیا مطلب ہے جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کفر کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. اگر وہ کلمہ پڑھتا تھا، توحید کے اوپر تھا، اس نے کوئی اور کفریہ کام نہیں کیا، تو اس کام کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جاہلیت کی موت مرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زمانے جاہلیت کے لوگوں کی خصلتوں میں سے خصلت پائی جاتی ہے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی بری عادتوں میں سے ایک عادت پائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر اسے موت آئی ہے. زمانے جاہلیت کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ وہ تقسیم تھے، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ رب العزت کا فرمان پڑھ لیں آپ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں 103 کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور آپس میں تقسیم ہونے سے بچو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل و کرم جو تمہارے اوپر ہے. وہ کیا؟ کہ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اللہ کے فضل و کرم سے بائی بائی بن گئے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ایک رہیں، ایک حکمران کے نیچے ہوں، ایک حکمران کی اطاعت کرنے والے ہوں، تقسیم ہونے سے بچیں. لیکن جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں، یہ امت مسلمہ کو تقسیم کرتے ہیں. تو اس لیے ان میں عادت پائی جا رہی ہے جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کی، کافروں والی عادت پائی جا رہی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا آدمی جاہلیت کی موت مرے گا. تو ہم ایسے شخص پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ پکا جنتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کہ بہت بڑا جرم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے اور وہ خطرے میں ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ چاہیں تو اس کو عذاب دیں اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. اس کے بعد مسئلہ نمبر 32، امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارَ، کہ وقت کے حکمران سے لڑنا
جائز نہیں ہے۔ سلطان کا معنی آپ کیا کریں گے؟ وقت کا حکمران، بادشاہ، حاکم، اس سے لڑنا یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ولا الخروج علیہ، اور نہ ہی اس کے خلاف بغاوت جائز ہے، خروج جائز ہے۔ وَإِن جَارَ، اگرچہ وہ کیا ہو، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ وَذَلِكَ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر الغفاری، اور یہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابو ذر غفاری سے، اصبر، ابو ذر صبر کرنا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حکمران حبشی غلام ہو۔ وَقَوْلُهُ لِلْأَنصَارِ، اور اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری صحابہ کرام سے کہا تھا اصبروا، صبر کرنا، حتیٰ تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات کہاں پہ ہو؟ حوض کوثر پہ ہو۔ ولیس من السنتی قتال السلطان، وقت کے حکمران سے لڑنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ فإن فیہ فساد الدنیا والدین، وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کریں تو اس میں دینی لحاظ سے بھی خرابی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی خرابی ہے، فساد ہے یہ دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ امام بربہاری نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے عقیدے کی کتاب اصول السنہ میں فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 34، کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وقت کے حکمران سے لڑائی لڑے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے خلاف خروج کرے۔ وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ کام کرے گا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ حکمران کے خلاف لڑنا، ہتھیار اٹھانا، تلوار نکال لینا اس کے خلاف اور بغاوت کرنا، فرمایا جو یہ کام کرے وہ بدعتی ہے۔ علی غیر سنہ، وہ سنت کے اوپر نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ نہیں ہے، علی غیر سنت والطریق، اور اہل سنت والجماعت کے راستے پہ نہیں ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری نے اور امام احمد نے واضح کر دیا کہ وقت کے حکمران کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، بغاوت جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَارَ، اگرچہ وہ ظلم و زیادتی کرے۔ اور میں پہلے یہ حدیث ذکر کر چکا ہوں مسلم شریف کی، جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ تمہارا حکمران تمہاری پشت پہ کیا مارے؟ کوڑے مارے، اور تمہارا مال چھین لے، تب بھی کیا کرو؟ اس کی اطاعت کرو، تب بھی اس کی بات مانو۔ اور یہاں پہ حوالہ دیا امام بربہاری نے جناب ابو ذر غفاری کی حدیث کا۔ ابو ذر غفاری کون ہیں؟ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ اصبر، کہ ابو ذر صبر کرنا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حکمران حبشی غلام ہو۔ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ مسلم شریف میں موجود ہے۔ الفاظ کیا ہیں ابو ذر غفاری کے؟ کہتے ہیں کہ ان خلیلی اوصانی، بے شک میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔
اور یہ دوستی کا اعلیٰ ترین جو مقام و مرتبہ ہے اسے کہتے ہیں خلیل. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا تم لوگوں میں کوئی خلیل نہیں ہے. میں اگر خلیل تم میں سے کسی کو بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو ذر پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے کہا؟ یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ میرے خلیل ہیں. اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے کہ ابو ذر میرے خلیل ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کر دیا کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کیا بنا لیا تھا؟ خلیل بنا لیا تھا. البتہ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے خلیل ہیں. تو ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں ان خلیلی اوصانی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ کہ ان اسمع و اطیع، میں اپنے حکمران کی بات سنوں، و اطیع اور اس کی اطاعت کروں، اس کی بات مانوں، اس پہ عمل کروں. وَإِن كَانَ عَبْدًا، چاہے وہ غلام ہو مجدع الاطراف، غلام بھی ایسا جس کا کان کٹا ہوا ہو یا جو ناک کٹا ہو، ایسا حکمران ہو. ایک تو حبشی ہے، دوسرے نمبر پہ غلام ہے، تیسرے نمبر پہ شکل ایسی ہے ناک کٹنے کی وجہ سے یا کان کٹنے کی وجہ سے کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو حبشی ہے وہ، اور ایک ہے غلام، اور ایک ناک کٹا ہے یا کان کٹا ہے. ایسا حکمران بن جائے اس کی بھی فرمایا اطاعت کرنی ہے. آپ اندازہ کریں. اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف ہے. اور نمبر کیا ہے؟ 1837، 1837. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کون؟ امام ابن ماجہ، تو وہ ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2862، 2862. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اس میں عبداللہ بن صامت کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہوئے کہ انہ انتہا الی الربدہ، کہ ابو ذر غفاری مقام ربدہ پہنچے. اور مقام ربدہ جو ہے یہ مدینہ کے قریب ہے. وقد اقیمت الصلاۃ، جب پہنچے تو وہاں پہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی. فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، تو وہاں پہ غلام تھا، وہ ان کی امامت کیا کرتا تھا، وہ انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا. فقیل، امام سے کہا گیا، ہاد ابو ذر، بھائی ابو ذر آ گئے ہیں، صحابی رسول آ گئے ہیں، یعنی کہ ان کو موقع دو کس چیز کا؟ نماز پڑھانے کا، امامت کرنے کا. فذهب يتأخر، تو وہ غلام پیچھے ہٹنے لگا. فقال ابو ذر، تو تب ابو ذر غفاری نے کہا تھا، اوصانی خلیلی ان اسمع و اطیع، میرے خلیل علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں جو بھی حکمران بنا دیا جائے، جس کو بھی ذمہ داری دے دی جائے، اس کی بات سنوں اور اطاعت کروں، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہو، چاہے وہ کان کٹا ہو، چاہے وہ ناک کٹا ہو. اور اسی موضوع پہ ایک اور حدیث بھی ہے. حدیث کے راوی ہیں جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام ہیں امام ابو داؤد، اور نمبر ہے حدیث کا 4607، 4607. فرماتے ہیں جناب ارباز بن ساریہ، اوصیکم، کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ لوگوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ تقوی اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اپنا لو.
والسمع والطاعہ، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا حکمران جو بھی ہو اس کی گفتگو دھیان سے سننا اور اس کی بات ماننا، اس پہ عمل کرنا. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ کیا ہو، حبشی غلام ہو. یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حکمران چاہے حبشی غلام ہو، تب بھی آپ نے اس کی بات سننی ہے اور ماننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. فَإِنَّهُ، اور یہاں سے ایک سبق حاصل کریں. ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ حکمران کس قبیلے سے ہونے چاہیے؟ قریشیوں میں سے. لیکن وہاں پہ میں نے وضاحت کی تھی کہ حکمران مقرر کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ کسی قریشی کو بنایا جائے. لیکن اگر کوئی غیر قریشی حکمران بن جاتا ہے تو اس وجہ سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم قریشی نہیں ہو. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول خود فرما لیں کہ چاہے تمہارا حکمران کون ہو، حبشی غلام ہو. اس کا مطلب ہے کہ حدیث والا معیار اس میں موجود نہیں ہے. پھر بھی فرمایا اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کے آرڈر پہ عمل کرنا ہے. آپ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندگی پائیں گے، رہیں گے، زندہ ہوں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ میری امت میں بہت سے اختلاف دیکھیں گے. تو آپ نے کہا ہے کہ اس موقع پہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد امام بربہاری کیا فرماتے ہیں؟ وَقَوْلُهُ لِلْأَنصَارِ، حکمران سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، خروج کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے دلائل میں سے ایک دلیل تھی حدیث ابو ذر غفاری. اب دوسری حدیث وہ ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کہا تھا اصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملو. یہ کون سی حدیث ہے جی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 4330 4330. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم. یہ وہ حدیث ہے جو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی. بس میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین سے فارغ ہونے کے بعد مقام جیرانہ پہ مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس موقع پہ عام طور پہ آپ نے مال کن کو دیا؟ مہاجرین کو، قریشیوں کو، مہاجرین کو. اور قریش آپ کا اپنا قبیلہ ہے، مکہ کے لوگ آپ کے ہم وطن تھے. مدینہ والوں کو کچھ نہیں ملا، انصاریوں کو کچھ نہیں ملا. ان کے مدینہ کے ان لوگوں کو ملا جو مہاجر تھے، جو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے، لیکن جو مدینہ کے مقامی باشندے تھے ان کو کچھ نہیں ملا. یہ حدیث اس لحاظ سے دھیان سے سننی چاہیے. آج اسلامی ممالک میں بہت شور اٹھتا ہے کہ دوسرے علاقے کے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، عہدے دیے جا رہے ہیں، ملازمتیں دی جا رہی ہیں، اور یہاں کے مقامی لوگوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا. اس موضوع پہ گفتگو کرنا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے بغاوت کا اعلان کر دینا، علیحدگی کا اعلان کر دینا، یہ مسئلہ ہے. یہ خطرناک سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے، مہاجرین کو دیا ہے، قریشیوں کو دیا ہے، لیکن انصاریوں کو نہیں دیا. چند انصاری نوجوانوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی آپس میں ان کے، اور یہ گفتگو پہنچ گئی کس تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ نے انصاریوں کو جمع کیا ایک خیمے میں، اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی اور نہیں آ سکے گا، صرف انصاری ہوں گے بس. انصاری آئے، آپ نے پوچھا انصاریوں تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یعنی کہ تم لوگوں نے میری تقسیم پہ اعتراض کیا ہے؟ انصاری کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، چند نوجوانوں نے ایسی گفتگو کی ہے،
ہم باقی لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں کی. آپ نے کہا انصاریو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس تمہارے شہر میں آیا یثرب میں جسے آج مدینہ کہتے ہیں، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ایک کر دیا. اور واقعی آپ کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں لڑائیاں رہتی تھیں. پھر کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تم فقیر تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں مال دیا. انصاری ہر بات کے جواب میں کہہ رہے تھے بالکل اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. آپ نے کہا انصاریو تم بھی کچھ کہو آگے سے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی قوم نے آپ کو دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کا دفاع کیا. انصاری نے کہا نہیں اللہ کے رسول، احسان اللہ کا اور احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ نے کہا کہ انصاریو یاد رکھو تم میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہو جو انسان کے جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ میرے لیے اوپر والے کپڑے کی طرح ہیں. تم اندرونی کپڑا جو جسم کے ساتھ براہ راست لگتا ہے، کہ میں تم کو اپنا اس قدر قریب سمجھتا ہوں کہ تم میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہو جو جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کپڑے کی طرح ہیں جو کپڑے کے اوپر کپڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوٹ، چادر آپ لیتے ہیں قمیض کے اوپر، خود قمیض بھی، جبکہ قمیض کے نیچے بنیان ہوتی ہے، وہ براہ راست جسم کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کہا تم میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہو جو جسم کے ساتھ براہ راست لگ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اوپر والے کپڑوں کی طرح ہیں. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاریوں کا ایک حصہ ہوتا. انصاریوں تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ بکریاں لے کر جا رہے ہیں، اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور تم اپنے وطن اپنے شہر میں اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ سن کے انصاریوں نے رونا شروع کر دیا، بہت خوش ہوئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ انصاریو انکم ستلقون بعدی اثرا، انصاریو تم دیکھو گے میرے بعد کہ تم پہ اوروں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مہاجرین کو جگہ دی، تم نے جہاد کیا، جانیں دیں، بچے دیے، مال دیا، بہت کچھ کیا تم لوگوں نے. لیکن جب مال آئے گا تو تم پہ اوروں کو ترجیح دی جائے گی، عہدوں کی باری آئے گی، تم پہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاصبروا، انصاریو صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض پہ ہو. تو آپ نے یہ درس نہیں دیا کہ اپنے حقوق کے لیے علم بغاوت بلند کر دینا، آپ نے کیا سبق دیا ہے؟ صبر کرنے کا. تو یہ ہیں آپ کے الفاظ کہ آپ نے انصاریوں سے کہا اسبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھے حوض پہ آ ملو. آخر میں کہتے ہیں امام بربہاری ولیس من السنتی، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. کیا؟ قتال السلطان، وقت کے بادشاہ سے لڑنا، سلطان سے لڑنا، حاکم وقت سے لڑنا، تلوار اس کے خلاف اٹھا لینا، اسلحہ لے کے اس کے خلاف میدان میں چلے آنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ ہے صبر کرنا. فإن فیہ، کیونکہ اس طریقے میں فساد الدنیا والدین، تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے بھی. دین کے لحاظ سے کیسے؟ آخرت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اور دین کے لحاظ سے اس لیے بھی کہ جب آپ خروج کریں گے، بغاوت کریں گے، تو کیا حکمران آسانی سے آپ کے لیے کرسی چھوڑ دے گا؟ وہ آگے سے کیا کرے گا؟
مقابلہ کرے گا، مسلمان سے لڑیں گے، لوگ قتل ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، امن و امان ختم ہو جائے گا، گھروں پہ ڈاکے پڑیں گے، چوریاں ہوں گی، بدماش آپ کے پلاٹوں پہ، گھروں پہ، کاروبار پہ قبضہ کریں گے، اور آپ چھڑا نہیں سکیں گے کیونکہ پولیس کا نظام ختم ہو چکا، فوج کا نظام ختم ہو چکا، فساد بپا ہو چکا، فتنہ ہی فتنہ ہے۔ پھر نہ آپ کی مسجدیں محفوظ ہوں گی، نہ آپ کے مدارس محفوظ ہوں گے، نہ آپ کھلے طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے، نہ آپ اچھے طریقے سے نمازیں قائم کر سکیں گے، خطبہ جمعہ دے سکیں گے، عید کی نماز پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھ لیں ان ممالک کی طرف جہاں پہ بغاوت کا علم بلند ہوا، خروج ہوا، وہاں پہ کتنے کتنے برے حالات ہوئے لوگوں کے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ موجودہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، بغاوت کرتے ہیں، بغاوت ہوئی تو جو بادشاہ تھا اس کا ظلم تو چند لوگوں کے اوپر تھا، لیکن جب اس کی بادشاہ چلی گئی، حکومت چلی گئی، پھر کیا ہوا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہر علاقے میں کئی بادشاہ نکل آئے، ہر گاؤں میں کئی بادشاہ نکل آئے، اور ہر طاقتور نے کمزوروں کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بچے جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اور لوگ بے وطن ہوئے، ہجرت کرنا پڑی، اپنے گھر چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، وہ اپنی کتب میں بار بار کہتے ہیں کبھی بھی کسی بغاوت کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ جب بھی بغاوتیں کی گئی ہیں، خروج ہوا ہے، کہتے ہیں آپ تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالنی، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدم خروج میں، عدم بغاوت میں احادیث پہ عمل ہے، اللہ رب العزت کے کلام پہ عمل ہے، اور پھر صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ روز قیامت آپ کا صبر آپ کے کام آئے گا۔ جو آپ پہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے وہ نیکیوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو روز قیامت اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ دنیا میں بغاوت سے دور رہیں اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ موت دے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو یہ درست عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور غلط عقائد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔